بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں دو ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ون از دا سینسری اینڈ پرسیپچول ڈیولپمنٹ ان چائلڈ اینڈ ادر از فزیکل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ۔ یہ دونوں ٹاپک جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ حسی اور ادراکی نمو یعنی سینسری اور پرسیپچول ڈیولپمنٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے سینسری اینڈ پرسیپچول ڈیولپمنٹ، یعنی سینسری ہے سینسیشن سے۔ پریویس لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا تھا اس کو کہ سینسیشن 5 سینسز جیسے کہ آپ جانتے ہیں انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور بچے کے اندر بھی پیدائشی طور پر یہ 5 سینسز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے پیاجے کی تھیوری میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ یہ 5 سینسز جس میں دیکھنے کی حس ہے، سونگھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، چکھنے کی حس اور محسوس کرنے یا لمس جو ہے، یہ 5 سینسز جو ہیں وہ بچے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ پیدائش سے لے کر اور اس کی جو فرسٹ سٹیج پیاجے نے ڈسکس کی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیا انہی سینسز سے ملنے والی معلومات کے گرد گھومتی ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سینسز، یہ 5 سینسز جو ہیں وہ کب جو ہے وہ میچور ہوتے ہیں اور کیا یہ پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ تو ساکھ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو بچے کے بیشتر حسی اعضاء پیدائش سے پہلے ہی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام کب کرنا شروع کرتے ہیں؟ آیا یہ اس وقت سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو وہ مدر یوٹرس میں ہوتا ہے، یا پیدائش کے فوری بعد کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم کوسچن ہے، کیونکہ بچے کی ابتدائی زندگی میں جو اس کی حساسیت کی پیمائش کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ جب کنسیپشن پیریڈ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کنسیپچل پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے جو کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ پیریڈ جو ہے یہ 9th منتھ تک بچہ جو ہے وہ مدر یوٹرس میں رہتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ماں کے ذریعے سے باقی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کنسیپشن پیریڈ کے پہلے 6 سے 8 ہفتوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لمسی مہیج یعنی کہ کے لیے رد عمل بچہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اس وقت تک اس کی ابتدائی نامکمل حسی استعداد جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ 13ویں سے جو 14واں ہفتہ ہوتا ہے یا 13 to 14 ویکس میں بچے کے جو سر کے پچھلے اور اوپر کے حصے کے علاوہ تمام جسم جو ہے اس کا حساس ہو جاتا ہے، اور یہ سر کا جو ہیڈ کا بیک والا حصہ اور جو اوپر والا حصہ ہے اس میں جو حساسیت یا سنسیشن جو ہوتی ہے وہ پیدائش کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پیدائش کے وقت جسم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں چہرہ لمس اور دباؤ کے لیے حساس ہوتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے وہ لمس کی جو ہے جو سینسز ہیں وہ پیدائش سے ہی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ بچہ چیزوں کو نہ صرف جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، اور ان کو وہ اگر اس کو دبائیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پین کی بھی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ وہ تمام سینسز جو ہیں وہ پیدائش کے وقت ان کی کیا سچویشن یا کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سینس آف ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت کی حس۔ درجہ حرارت یا ٹمپریچر کی جو حس ہوتی ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی بچے کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بچے جو کہ امیچور پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی ٹائم سے پہلے ان کی برتھ ہوتی ہے، تو وہ ان بچوں کے مقابلے میں جو کہ ٹائم پر جو ہے یعنی میچور ان کی برتھ ٹائمنگ ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں یہ جو نامناسب درجہ حرارت ہوتا ہے دودھ کا یا جو بھی کوئی انٹیک وہ لے رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ درجہ حرارت یا ٹیمپریچر کو محسوس کرنے کی یعنی لمس کی جو حس ہوتی ہے، سینس ہوتی ہے، وہ ابھی میچور نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی امیچور بچے جو ہے
یعنی قبل از یعنی ان کا بھی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا، 9 منتھ سے پہلے وہ اس دنیا میں جو ہے بیبی کی ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس وقت ایسے بچے جو ہے ان کے اندر درجہ حرارت کی حس جو ہے وہ ابھی سٹرونگ نہیں ہوئی ہوتی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حس ہوتی ہے یہ جسم کے باقی حصوں کی نسبت جو ہے وہ چہرے پر جو ہے یعنی فیس پر زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ بالکل ہی جو ہے وہ لمس کو اس کو محسوس نہیں کرتا ہے یا درجہ حرارت کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، پین یا درد جو ہے ان کو وہ محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی جو شدت یا انٹینسٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ذائقہ اور شامہ کی حس، یعنی سینس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل، یعنی بچہ جو ہے اس کے اندر یہ دونوں سینسز کس ایوریج میں ہوتی ہیں، کس ریشیو سے ہوتی ہیں۔ جو سینس آف ٹیسٹ ہے وہ پیدائش کے وقت ہی مکمل طور پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آپ نیو بورن بیبی کو کوئی بھی میٹھی یا نمکین چیز دیتے ہیں تو وہ ان کو سک کرنے لگتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ خوشی کا اظہار ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ اس کو بغیر چوچا کیے یا بغیر روئے اور اس کو لے رہا ہوتا ہے، جیسے اگر آپ اس کے منہ کے قریب کوئی شہد لے کر جائیں دیتے ہیں تو وہ ان کو سک کرنے لگتا ہے، چوستا ہے، یا دودھ جیسے ہے اس کو وہ لے لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے پاس کوئی کڑوی یا کھٹی جو ہے وہ چیز اگر اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ناگواری کا اظہار کرے گا، یا وہ رونے لگے گا یا منہ کو بند کر لے گا، یا اس چیز کو جو ہے وہ انٹیک نہیں لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس ایج میں یعنی کہ پیدائش کے فوراً بعد جو ہے وہ چیزوں کے ذائقوں میں جو ہے وہ تمیز کر سکتا ہے۔ اور یہ حس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر بعض اوقات پیدائش سے پہلے ہی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ پیدائش کے فوراً بعد وقت سے پہلے، کیونکہ ایسے بچے جو کہ پری میچور ہوتے ہیں وہ بھی ذائقے کا جو ہے یعنی کہ اس کا رسپانس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اٹس مین ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینس آف ٹیسٹ جو ہے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ ادر از سینس آف اسمیل۔ سینس آف اسمیل کی اگر ہم بات کریں تو نیو بورن بیبی میں یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ مختلف قسم کی جو ہے سینسز یعنی اچھی اور بری سینس کے اندر جو ہے وہ تمیز کر سکتا ہے، یا بعض تجربات میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ان کے درمیان میں فرق کو بھی جو ہے محسوس کر سکتا ہے۔ اچھی اسمیل کو وہ قبول کرتا ہے، بری اسمیل پر ناگواری کا اظہار کرتا ہے، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر یہ دونوں حس جو ہے وہ موجود پیدائش سے پہلے ہی مکمل ہو چکی ہوتی ہیں، اور بچے مختلف قسم کی جو ہے وہ اسمیل کو جو ہے وہ محسوس نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے اوپر اپنا ریئیکشن بھی جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سمعی حس۔ سمعی حس جو ہوتی ہے یعنی سننے کی حس جو ہوتی ہے وہ پیدائش کے وقت کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، نہ صرف بلکہ بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کی آوازوں میں نہ صرف ڈسکرمنیشن کر سکتا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان فرق کے علاوہ ہلکی اور بھاری آواز جو ہے اس میں بھی تمیز کر سکتا ہے، مدھم اور سریلی آوازوں سے اس کو سکون محسوس کرتا ہے، اور تیز آواز جو ہوتی ہے، لاؤڈ آواز ہوتی ہے، چیخنے کی آواز سے جو ہے وہ ڈر کا یا ناگواری کا احساس جو ہے کرتا ہے۔ مختلف ایکسپیریمنٹ کیے گئے اس پر بچے کی ججمنٹ کو یعنی کہ سینسز کو چیک کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ نے تجربات کیے، اور ان تجربات کی روشنی میں یہ تمام جو ہے باتیں آپ تک جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایون کہ ایک تجربے کے اندر دیکھا گیا کہ بچے کو جو آوازیں سنائی گئیں پہلے یعنی اس کی برتھ سے پہلے اور بعد میں بھی وہی یعنی اس کی پیدائش کے بعد اس کو وہی ریکارڈنگ جو ہے سنائی گئی تو بچے نے فوراً ریئیکشن دیا۔ اٹس مین پیدائش سے پہلے بھی وہ سن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی آواز کو وہ جلد پرسیو کر لیتا ہے، نہ صرف پرسیو کرتا ہے بلکہ اس کو پہچاننے کچھ عرصے بعد اس کو پہچاننے بھی لگتا ہے۔ اسی طریقے سے
ماں کے لمس کو جو ہے وہ بچہ زیادہ محسوس کرتا ہے، اس کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ماں کی جو ہے وہ لمس جو ہے وہ کون سا ہے، کون سی ماں ہے یا کون سی گود جو ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ اس طریقے سے وہ ڈسکرمنیٹ کرنے لگتا ہے، بہت جلد ان چیزوں کو سیکھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو جیسے ہم نے دیکھا تو چڈبی کے وہ لوگ جو کہ اس کو بہت قریب سے کلوز ہوتے ہیں، ان کی بھی وہ جو ہے ایک خاص قسم کی جو خوشبو ہوتا ہے، اس سے شاید وہ ان کو جو ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ دین ہم دیکھتے ہیں سینس آف ویژن۔ سینس آف ویژن جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھنے کی جو حس ہوتی ہے وہ بچے کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ چونکہ پیدائش کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا جو ریٹینا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر تشکیل نہیں پا چکا ہوتا ہے، اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ نوزائیدہ بچے صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مختلف تجربات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چھوٹے بچے مختلف قسم کے جو سیمپل ہوتے ہیں ان کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں اور گہرائی کا ادراک کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھنے کی اگر ہم حس پہ دیکھیں تو بہت جلد جو ہے وہ بچے چیزوں کو پرسیو کرنے لگتے ہیں، اور پرسیپشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ ویژن جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بصارت کی ہی مدد سے جو ہے بچے نہ صرف چیزوں کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ تمیز کرنا بھی جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ مختلف ایکسپیریمنٹس اس سلسلے میں بھی کیے گئے اور بچے کی بصری جو اس کی سینس آف ویژن تھی یا بصری حس تھی اس کو اور جو ہے اس کے ذریعے سے تجربات کے ذریعے سے چیک کیا گیا۔ رنگ اور شکل یا نمونے کا ادراک یعنی پرسیپشن آف کلر اینڈ پیٹرن۔ جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ جو ٹاپک آج کا ٹاپک ہے کہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ فرسٹ ون از دا سینسز، یعنی کہ بچے کے جو ہے وہ سینس کس طریقے سے 5 سینسز کی مدد سے کس طریقے سے وہ اپنی معلومات یا کوگنیٹیو لرننگ کو دیکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ کس عمر میں ان سینسز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو ہم نے 5 سینسز سٹیپ بائی سٹیپ سب کو دیکھا کہ کس وقت جو ہے وہ کون سی سینس جو ہے وہ تکمیل کے مراحل تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس کا پارٹ ہے دس از دا ادراک یا پرسیپشن۔ پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن از دا وے ان وچ دا ورڈز اپیئر ان آور مائنڈس، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسیپشن جو ہے فلسفی نے اس کی بہت ایزی سی ڈیفینیشن کی تھی، آپ نے فرسٹ میں اس کو پڑھا تھا کہ پرسیپشن از اکول ٹو ویژن، یعنی کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ویژن اینڈ اس کے ذریعے سے پلس میننگ، یعنی اس کو معنی پہنچانا۔ جو بھی آپ چیز اپنے سینسز کے ذریعے سے دیکھتے اور سنتے ہیں اور پھر ان کو جو معنی دیتے ہیں، میننگز دیتے ہیں، وہ ہماری پرسیپشن یا ادراک کہلاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر یہ ادراک جو ہے وہ کس عمر میں اور کیسے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رنگ اور شکل کا ادراک، یعنی کلر اینڈ پیٹرن پرسیپشن جو ہے بچوں میں کس وقت اور کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے کئی تجربات کیے گئے، مختلف قسم کے فارمیٹ جو ہے وہ بنا کر بچے کے سامنے جو ہے وہ رکھے گئے، اور ایک ریسرچ کے اندر دکھا گیا کہ شکل کے جو یعنی کہ کسی بھی پیٹرن کے ویژن پرسیپشن اس کی ہوتی ہے، اس کی قابلیت جو ہے وہ پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، اور ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے یہ بات پروو ہوئی کہ 5 دن سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ کالی اور سفید ڈیزائن کی جو شکلیں ہیں ان کو سادہ سطح کی نسبت زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں، یعنی بالکل سمپل ایک دکھائے گئی ان کے سامنے، اور پھر جو ہے ایک جو ڈیزائن دکھایا گیا اس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے سٹیپس یا اس کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے، تو بچے نے بالکل سادہ کی بجائے جو بلیک اینڈ وائٹ جو تھا اس کے اوپر اپنا دھیان جو ہے وہ زیادہ رکھا۔ ایک اور ریسرچ میں دیکھا گیا، ریسرچرز نے اس چیز کو کیا کہ بچے نے مختلف زاویوں یا مختلف جو اینگلز والی شکلیں تھیں ان کو 5 یا 20 جو زیادہ شکلوں والی شکل تھی یا ڈیزائن تھے ان پر انہوں نے جو ہے اس کو زیادہ ترجیح دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا ورک کیا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں بچے نے زیادہ جو کمپلیکیٹڈ اور زیادہ زاویوں یا اینگلز والی شکل تھی اس کے اوپر اپنی نظروں کو زیادہ
فوکس کیے رکھا، اور اسی بات سے جو ہے وہ ریسرچرز نے اندازہ لگایا کہ بچے جو ہیں وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ جو پیٹرن ہوتے ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، یا ان کا ادراک جو ہے وہ رکھتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہرشن جو تھے انہوں نے 1965 میں ایک ریسرچ کی، اور انہوں نے کہا کہ بچوں کی نظریں پیدائش کے وقت سست رفتاری سے حرکت کرنے والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کا پیچھا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے برزلٹن نے 1973 میں ایک ریسرچ کی، اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ رنگوں کے اندر جو ہے وہ تمیز کر سکتے ہیں، یعنی وہ کلر پرسیپشن ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کئی تجربات کے اندر یہ بات جو ہے یہ سامنے آئی کہ جب بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد کلرفل قسم کی جو ہے وہ بیلونز اس کے پاس رکھے جاتے ہیں، تو بچے ان کو غور سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان کو ایبزارو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کلرز کو، یا شوڈ بھی کہ وہ ان کو سمجھ رہے ہوں، یا اس کا مطلب ہے کہ وہ کلرز کے اندر اس وقت جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ریسرچز نے ابھی تک وہ ٹائم یا وہ سچویشن نہیں بتائی ہے کہ بچوں کو بھی وہی کلر نظر آتے ہیں جو کہ بڑوں کو یا بالغ کو نظر آتے ہیں، یا بچوں کے اندر جو ہے وہ یہ رنگ دیکھنے کی پرسیپشن یا رنگی پرسیپشن جو ہے وہ کس عمر سے جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے ان کے اندر صلاحیت کرتی ہے یا موجود ہوتی ہے یا میچور ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں پر جو ہے ابھی تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور ڈیولپمنٹل سائیکولوجسٹ اور دوسرے سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں۔ پرسیپشن آف ڈیتھ یا گہرائی کا ادراک بچوں میں کب جو ہے وہ رونما ہوتا ہے یا پرورش پاتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گہرائی کے ادراک سے مراد ہوتا ہے کہ 3 ڈائمنشن کسی چیز کی ناپنا، یعنی اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی اور اس کی گہرائی کی معلومات جو ہوتی ہے وہ گہرائی کا ادراک یا پرسیپشن آف ڈیپتھ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کو ہم سہ جہتی ادراک یا 3 ڈائمنشنل جو ہے پرسیپشن اس کو کہتے ہیں، اور یہ بہت انٹرسٹڈ ہے گہرائی کا ادراک معلوم کرنا، اور خاص طور پہ اسپیشلی بچوں میں اس کا مطالعہ کرنا اور بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور مختلف قسم کی ریسرچز سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی، یعنی کوئی تختہ ہے یا کسی جو اسے بیڈ ہے فار ایگزامپل، اس کی اونچائی اور چڑھائی کا کو پرسیو کرنا جو ہے وہ پیدائش سے ہی سیکھ جاتے ہیں، لیکن گہرائی کا ادراک جو ہوتا ہے وہ اپنے تجربات کے ذریعے سے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ چیزوں کو لرن کرتے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر گہرائی کا ادراک معلوم کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھتی ہے۔ جیسے اپنے گلاس کے اندر جو ہے کوانٹٹی، دودھ کی کوانٹٹی کو یا کسی چیز کو اگر کسی گہرائی چیز سے اٹھانا ہے تو اس کے لیے وہ ٹائم بینگ آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے ذریعے سے یہ بات جو ہے پروو کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ پتہ چلا کہ 1 سے 2 ہفتے کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو ویژول باؤنڈری ہوتی ہے اس کے اندر اگر چیزیں پیش کی جائیں تو وہ جو پیش کردہ اشیاء کو ان اشیاء کی تصاویر کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ تصویر سے زیادہ زندہ جو چیز ہوتی ہے، زندہ نہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس کا ٹوائز بھی ہو سکتا ہے فار ایگزامپل، یعنی موجودہ چیز اور اس کی تصویر، یعنی موجودہ جو چیز ہوتی ہے، پیش کردہ جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو ان کی تصاویر کے مقابلے میں وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں، اور یہ ان اشیاء اور ان کی تصویر کے درمیان کا جو فرق ہے وہ اس کی گہرائی کے پرسیپشن کو جو ہے وہ شو کرتا ہے، اور یہ لرننگ کی بدولت ہی آتا ہے، آموزش کی بدولت یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ اور تحقیقات نے اس بات کو جو ہے وہ رد کر دیا کہ یہ بچے جو ہے وہ اشیاء اور تصاویر جو ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی امتیاز اور فرق جو ہے وہ روا نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنی لرننگ کی وجہ سے ڈیپتھ پرسیپشن کو جو ہے چیزوں کو پرسیو کرنا جو ہے وہ اس کے گہرائی کا ادراک کرنا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ زندگی کے تمام مراحل کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔
اسلام کی ہماری جو ہے وہ صحیح رہنمائی فرماتا ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں انسان کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے مراحل پر کئی جگہ روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا قرآن پاک کے ذریعے سے کہ بچے کی جو ہے وہ پیدائش کیسے ہوتی ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، وہ سارے مراحل جو کہ بایولوجسٹ اور دوسرے جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس کے لیے صدیاں لگا دی، اور انہوں نے بعد میں اس کو جو ہے پروف کیا اور ہمارے سامنے چیزیں پیش کی۔ یہ تمام باتیں بہت پہلے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں۔ چند آیات کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور آیت نمبر 1 سورہ علق کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 5 میں اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے یہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں بارہا جو ہے وہ بچے کی جو گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل ہیں ان کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو آیت اب میں پڑھ رہی ہوں، اس کے ذریعے سے ہم تمام مراحل کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بعد میں آج ہم نے ان کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ سائنٹیفکلی جو ہے یا بایولوجیکلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ان کو سٹیجز یا نام کا مختلف قسم کے نام دیے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو بہت پہلے جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو، یعنی کہ دوبارہ سے زندہ ہونے پہ، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بھرے جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے صورت بنی ہوئی اور بغیر صورت بنی ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت ظاہر کریں، اور ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت ٹھہراتے ہیں، یعنی مدر یوٹرس میں، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، تاکہ پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی عمر طبی سے قبل فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی پہنچتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، نہ سمجھ ہو جائے، اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک پڑی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ اگا لائی ہر قسم کا جوڑا رونق دار۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور واضح طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ سٹیجز کے متعلق بتایا ہے، جو ہم اپنے پریویسلی لیکچر میں جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے سٹارٹ میں نے آپ کو فزیکل گروتھ ان جو ہے کنسیپشل پیریڈ، اور پھر انفینسی پیریڈ میں چائلڈہڈ پیریڈ، دین پھر ہم نے دیکھا تھا ایڈولسنس پیریڈ، دین ایڈلٹہڈ پیریڈ، اور لاسٹ میں اولڈ ایج۔ یہ تمام مراحل جو ہے یہاں پر اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کے سٹارٹ میں ہی بتایا گیا زائگوٹ بننے کا، تو ہم دیکھتے ہیں یہ کنسیپچل پیریڈ جس کے اندر زائگوٹ بنتا ہے، اور زائگوٹ بننے کے بعد پھر اس کی تیزی کے ساتھ ڈویژن ہوتی ہے۔ ہم نے کنسیپچل پیریڈ میں دیکھا تھا کہ 3 سٹیجز اس پہ پائی جاتی ہیں، زائگوٹ پیریڈ ہوتا ہے، پھر ایمبریونک سٹیج آتی ہے، اور نمبر 3 جو ہے وہ ہم فیٹس سٹیج جو ہے کہلاتی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں یہاں ڈسکس کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر صورت بنی ہوئی اور بغیر صورت بنی ہوئی ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے قدرت کو ظاہر کریں، اور ہم ماؤں کے رحموں میں یعنی مدر یوٹرس میں جو چاہیں ایک مدت ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ جتنی چاہتا ہے بچے کو اتنی مدت تک، یعنی 7 منتھ تک یا بیفور 7 یا 9th منتھ تک ان کو مدر یوٹرس میں وہ ٹھہرتے ہیں، اور پھر ہمیں تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں،
اور اس کے بعد یہ دیکھیں پہلے کنسیپشن پیریڈ ہوا، اس کے بعد اب جو ہے وہ انفینسی پیریڈ ہے، یعنی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ انفینسی پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم مراحل دیکھتے ہیں جس میں ایڈولسنس پیریڈ اور ایڈلٹہڈ کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور آفٹر دیٹ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی طبی عمر یعنی پہلے ہی جوانی تک پہنچتے ہیں اور تب تک فوت ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو کہ اولڈ ایج تک جاتے ہیں۔ اولڈ ایج کو یہاں پر نکمی عمر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب تیزی کے ساتھ جو ہے فرد کی فزیکلی اور اس کی باقی ڈیولپمنٹ، مینٹلی، کوگنیشن، جو ہے سوشلی، ہر طرح کی جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اسے تیزی کے ساتھ اس کے اندر ڈاؤن فال آتا ہے، اور فرد جو ہے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے وہ نکمی ایج کہا گیا ہے، عمر کہا گیا ہے۔ یہاں پر اس کی مثال پوری زندگی کی جو مختلف سٹیجز ہیں ان کی مثال پھر زمین کی مدد سے دی گئی ہے کہ کس طریقے سے زمین جو ہے وہ پہلے خشک ہوتی ہے، پھر ہم اس کے اوپر پانی دیتے ہیں اور یہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، ابھر آتی ہے، اور پھر وہ اگلائی یعنی کہ اگا لاتی ہے، یعنی اس کے اندر سے ہر قسم کے طرح طرح کے جو ہیں وہ جوڑے، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کی نباتات اس کے اندر سے جو ہے وہ اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اور ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ سورہ حج کی ان آیت کے اندر اللہ میاں نے ان تمام سٹیجز کے بارے میں بتا دیا ہے جو کہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ اس قرآن پاک میں دی ہوئی ہے، بس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح طریقے سے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ بچوں، آپ کو میں بارہا اس بات کو بار بار کہتی ہوں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری احادیث ہیں جن کی مدد سے جو ہے یہ ان تمام مراحل کو بتایا گیا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے یہاں پر 2 احادیث کو پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ نطفہ 40 دن میں ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر فطرت پر، ایسے جیسے ایک چوپایا بھی ایک پورے بچے کو جنم دیتا ہے۔ نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ کا طریقہ خلقت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے تخلیق کرنے کا اور وہ بدلتا نہیں ہے، اور اسی فطرت کے عمل پر جو ہے اللہ میاں جو ہے وہ بچے کی پیدائش اور اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ مراحل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بچوں، ہوپس ہو کہ آپ کو اس لیکچر کی مدد سے کافی حد تک جو ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ یہ پیپر میں بھی جب آپ کا یہ آتا ہے کہ حدیث یا قرآن آیت کی مدد سے جو ہے وہ آپ نے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ آیات اور حدیث بالکل لفظ بہ لفظ یاد کرنی ہے اور اسی طریقے سے آپ کو لکھنی ہے تاکہ اس کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی نہ ہو جائے۔ مجھ سے بھی اگر قرآن پاک کا ترجمہ یا بتانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ سے اور آپ سب سے جو ہے معذرت چاہوں گی۔ تو ہوپس ہو کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ پیپر کے لیے ان کو آپ تیار بھی کرتے جائیں۔ تھینک یو سو مچ۔